نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق اللہ العظیم۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر لحاظ سے ایک ہے، یعنی ذات اور صفات کے لحاظ سے یکتا اور تنہا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، سبھی اس کے محتاج ہیں۔ لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر اور اس کا کوئی برابر ہے۔ ہم نے گزشتہ درس میں اسلام کی حقانیت اور کلمہ طیبہ کی نعمت کا ذکر کیا تھا۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا رکن عقائد کا متوجہ ہوتا ہے۔ علماء کرام، مشائخ اعظام نے اسلام کو 5 چیزوں میں بند کیا ہے، جنہیں مشروعات اسلام اور مبادیات اسلام بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے عقائدات اور ایمانیات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، نمبر 4 معاشرت، نمبر 5 اخلاقیات۔ عقائد عقیدتن کی جمع ہے، جس کے معنی ہے کسی بات کا دل سے یقین کر لینا۔ عقیدہ اسلام کا وہ بنیادی رکن ہے جس پر جنت اور جہنم، جزا و سزا، کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالہ مکی زندگی میں عقائد پر محنت کی۔ جب تک عقیدہ اور نظریہ مضبوط نہ ہو، عمل کچھ کام کا نہیں۔ لہذا عقائد کا جاننا، ان کا علم رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ تاہم آج سے ہم اسلام کے بنیادی عقائد کا بیان شروع کرتے ہیں۔ خطبہ میں پڑھی گئی آیات طیبہ، سورۃ مبارکہ سورۃ الاخلاص، اس میں عقیدہ توحید کا بیان ہے۔ توحید کا معنی اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کو یکتا اور تنہا ماننا، کہ اللہ تعالیٰ ذات اور صفات کے لحاظ سے اکیلا ہے، یکتا اور تنہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ کی ذات اکیلی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے، اور جو شریک ٹھہراتا ہے وہ مشرک کہلاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات بہت زیادہ ہیں۔ کچھ صفات اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان مشترک ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس صفت میں کمال درجے پر ہیں، اور بندوں کو اللہ تعالیٰ نے ناقص درجے پر رکھا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہیں، رحم کرنے والے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رحم کرنے والا ذکر کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے دنیا میں اپنے سزاواروں پر رحم کر دیتے ہیں۔ تو یہ رحمت کی صفت اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان مشترک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اکمل اور مکمل اتم درجے پر ہے صفت رحمت میں، اور اس کے بعد انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، اس کے بعد صدیقین، شہداء، صلحاء، اتقیاء۔ تو یہ ایک درجہ ہے کہ ان کے اندر بھی رحمت کی صفت ہے، لیکن کم درجے کی۔ اور کچھ صفات ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، ان صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کہلاتا ہے، اور یہ شرک فی الصفات ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں اللہ تعالیٰ کی صفت میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک فی الصفات کہلائے گا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ يَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صفت علم غیب، اور اس صفت میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک فی الصفات کہلائے گا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ لا يعلمها إلا هو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ تعالیٰ اس سب کچھ کو جانتا ہے کہ جو خشکی اور تری میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کوئی پتا نہیں گرتا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ،
اور نہ ہی کوئی ایسا دانہ ہے کہ جو زمین کی اندھیریوں اور تاریکیوں میں ہو، ولا رطب ولا یابس، اور تری اور خشکی میں ہو، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ درج ہے کتاب مبین کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ سب چیزوں کا علم رکھنے والے، جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو یا ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت میں کسی اور کو ساتھ شریک ٹھہرانا، یہ شرک فی الصفات کہلاتا ہے۔ جیسے آج ہمارے دور کے اندر یہ والی وبا عام ہے، بعض ظاہر لوگ تو اس حد تک کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پیروں کی بلیاں بھی غیب کا علم رکھتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت دینا ہے، یہ صفت بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ بندے کو اللہ تعالیٰ سبب بناتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی سبب ٹھہرایا، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی حضرت امیر معاویہ کے متعلق، اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا، کہ اللہ امیر معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے کہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں۔ لیکن یہ ایک سبب ہوں گے، ہدایت دینا یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا نام بھی ہدایت ذکر کیا ہے، لیکن اس ہدایت سے مطلب یہ ہے کہ اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ ایک ایسے راستے پہ لوگوں کو چلا سکتے ہیں جہاں سے انسان فوز و فلاح اور کامیابی کی طرف جا سکیں، اللہ تعالیٰ سے مل سکیں۔ تو اصل میں یہ صفت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو سیدھے راستے پہ لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا یہ شرک کہلائے گا۔ جیسا کہ کل درس میں ذکر ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا 42 سال خدمت کرنے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے کے باوجود شرک کی حالت میں مر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، کڑ رہے ہیں، مگر اللہ نے قرآن اتار دیا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں جس کو وہ چاہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا اختیار نہیں دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہدایت کا کیسے اختیار نہیں دیا؟ اللہ کا خود قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ تو ہدایت کی جو صفت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبب بنایا، 1,44,000 صحابہ پر ایمان لے کے آپ کے اخلاقی کریمہ کو دیکھ کر، آپ کے معجزات کو دیکھ کر، آپ کی ریاضت اور عبادت کو دیکھ کر، آپ کی سچائی کو، صداقت اور امانت کو دیکھ کر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت خاص ہے، الہادی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات اور صفات پر پختہ یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات کا بیان آئندہ درس میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔